بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم فارمیسی اسسٹنٹ کورس کی کتاب سے چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں، اور آج ہم اس سلسلے میں مرہم، آئنٹمنٹ یا کریم وغیرہ کیسے بنائی جاتی ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ مرہم سے کیا مراد ہے؟ مرہم فارمیسی میں استعمال ہونے والی ایک ایسی دوا ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ چکنائی، موم اور تیل بنیاد یا اساس بیس کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں عامل دوا قلیل مقدار میں یکساں طور پر شامل ہوتی ہے۔ چونکہ مرہم کا بنیادی عنصر اساس یعنی اس کا بیس ہے، اس لیے مرہم تیار کرنے کے لیے ہمیں اساس کی اہمیت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ عام طور پر فارمیسی میں مرہم تیار کرنے کے لیے مندرجہ ذیل بیس استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا مکھیوں کا موم، وول الکحل، سخت پیرافین، شیرہ والی موم، نرم پیرافین، وول چکنائی اور لاڑ۔ یہ 7 چیزیں ہیں یا 6 چیزیں، یہ خاص طور پر مرہموں اور کریموں میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے بیٹنوویٹ مرہم ہوگی، ونٹوجینو ہوگی۔ اس طرح کی جتنی بھی مرہمیں بنتی ہیں ان میں بیس یعنی دوا تو بہت قلیل مقدار میں ہوتی ہے، بہت تھوڑی سی دوا ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ چیزیں شامل کر کے اس کا ایک حجم بنایا جاتا ہے۔ 30 گرام یا 20 گرام یا 25 گرام کے سائز میں یہ کریمیں اور مرہمیں تیار کی جاتی ہیں۔ مرہم کی تیاری مرہم کی تیاری کے لیے مندرجہ ذیل اہم نکات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اساس خالص ہونا ضروری ہے۔ اگر پیلی نرم موم اساس کے طور پر استعمال کی جائے تو وہ خالص نہیں ہوتی، بلکہ اس میں گرد و غبار شامل ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ استعمال سے پہلے گرم کریں، صاف مائع الگ کر لیں۔ عام طور پر لاڑ اور سفید موم گرد و غبار سے صاف ہوتی ہیں۔ اگر بیس ایک سے زائد ہیں تو ان کے پگھلنے کی تکنیک سے واقفیت ہونا ضروری ہے۔ اگر مرہم تیار کرنے کے لیے بیس تیار کرنے کے لیے ایک سے زائد بیس ہیں تو ان کو پگھلانے کی صحیح تکنیک سے واقفیت ہونا ضروری ہے۔ ان کو پگھلانے سے پہلے ان کے درجہ پگھلاؤ کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ سب سے زیادہ درجہ پگھلاؤ والی بیس کو پہلے پگھلانا چاہیے اور بقیہ چیزوں کو نزولی ترتیب میں شامل کرنا چاہیے۔ مختلف بیس درجہ پگھلاؤ کی مناسبت سے ترتیب نزولی میں ذیل میں تحریر کیے گئے ہیں، یعنی مکھیوں کا موم یہ جلدی پگھل جاتا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وول الکحل، تیسرے نمبر پر سخت پیرافین، چوتھے نمبر پر شیرہ والی موم، 5ویں نمبر پر نرم پیرافین اور 6 نمبر پر لاڑ ہے۔ یہ اسی ترتیب پہ ان کا نقطۂ پگھلاؤ ہے۔ دھات کے ساتھ ملاپ سے گریز۔ عام طور پر مرہم کو ایک مخصوص مرہم تیار کرنے والے پتھر پر سٹیل کے سپیچولا کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے، لیکن کچھ ادویہ سٹیل سے تعامل کر جاتی ہیں، مثلا مرکیورک کلورائڈ، ٹینک ایسڈ، بینزوک ایسڈ، آیوڈین وغیرہ۔ ضروری ہے کہ ان اشیاء کا مرہم تیار کرنے کے لیے غیر دھاتی سپیچولا استعمال کیا جائے۔ تیاری کا طریقہ۔ مرہم تیار کرنے کے لیے عام طور پر ایک پتھر کی سل استعمال کی جاتی ہے۔ مطلوبہ بیس کو وزن کرنے کے بعد پتھر پر منتقل کر دیا جاتا ہے، اور دوا جو عام طور پر ٹھوس شکل میں ہوتی ہے، اگر اس کے دانے موٹے ہوں تو اسے ہاون دستہ میں باریک پیس لیا جاتا ہے اور پھر اسے پتھر کی سل پر منتقل کر دیا جاتا ہے اور سپیچولا کی مدد سے مکس کیا جاتا ہے حتیٰ کہ یکساں مکس ہو جائے۔ دوا کے استعمال کی مناسبت سے مرہم کو پیک کیا جاتا ہے۔ یہ پلاسٹک کی ٹیوب میں بھی ہو سکتی ہے۔ پاک باکس میں ڈسپینس کرتے ہیں۔ اگر برتن کا کیپ کسی دھات سے بنا ہو تو درمیان میں مومی کاغذ رکھ دیتے ہیں تاکہ مرہم کی دوائی کے ساتھ کوئی کیمیائی عمل نہ ہو سکے۔ آنکھ کے لیے مرہم تیار کرنی ہو تو ایک سلائی ساتھ فراہم کریں یا باریک ٹیوب سوراخ والی استعمال کریں۔ شیاف یا بتیاں، سپوزیٹریز،
شیاف کی اساس کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ شیاف یا بتی کی دوا کی ایک ٹھوس شکل ہے جس کا سائز اور شکل مختلف ہوتی ہے۔ یہ جسم کے مختلف جوف میں داخل کی جاتی ہے، مثلا مکد، اندام نہانی وغیرہ۔ عام طور پر دوا کو کسی بیس میں ملاتے ہیں جو عام درجہ حرارت پر ٹھوس ہو اور جسم کے درجہ حرارت پر پگھل جائے، مثلا کوکاپٹر۔ شیاف مقامی اثر اور نظاماتی اثر دونوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ شیاف کی اساس کی خصوصیات: خوشگوار ہو اور خلش نہ کرے، کیمیائی طور پر مستحکم ہو، شامل دوا سے مطابقت رکھتا ہو، جسم کے درجہ حرارت پر پگھل جائے یا رطوبت میں جذب ہو جائے، موڑنے یا دبانے میں آسان ہو۔ شیاف کی اقسام: مکد کے شیاف، ان کی شکل بندوق کی گولی کی مشابہ ہوتی ہے۔ یہ سلنڈر نما اور شروع میں نوکدار ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ریکٹم کے سکڑنے سے شیاف خود بخود اندر کی طرف داخل ہو جاتی ہے۔ ان کا سائز بچوں، بڑوں اور عمر رسیدہ لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ عام طور پر عمر رسیدہ لوگوں کے لیے ان کا وزن 2 گرام ہوتا ہے، بچوں کے لیے کم ہوتا ہے۔ اندام نہانی کی شیاف، یہ غبارے کی شکل میں ہوتی ہے اور عموماً 1.5 انچ لمبی ہوتی ہے۔ اس کا وزن عموماً 5 گرام ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر مقامی اثر کے لیے ہوتی ہیں اور ان سے مقامی طور پر جراثیم کش و مانع حمل مقامی مسکن کا کام لیا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا یاد رکھنا کہ جو ان کے سائز دیے ہوتے ہیں یا وزن دیا ہوتا ہے، یعنی عمر رسیدہ یا بڑوں کے لیے جو شیاف بتیاں ہوتی ہیں اس کا وزن 2 گرام تک ہوتا ہے، اور عورتوں کی لیے جو بتیاں ہوتی ہیں وہ 1.5 انچ تک لمبی ہوتی ہیں اور اس کا سائز بندوق کی گولی کی طرح ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو عورتوں کی ہوتی ہیں یہ غبارے کی شکل میں ہوتی ہیں اور 1.5 انچ تک لمبی ہوتی ہیں۔ ان کا وزن عموماً 5 گرام تک ہوتا ہے۔ یہ MCQs میں سوال آ سکتے ہیں، اس کو سوال سمجھتے وقت، سنتے وقت یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ یہ MCQs بھی انہی میں سے بنیں گے۔ اگر آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے مدد ملے گی۔ اندام نہانی کے لیے گولی نما شیاف، اس کی شکل بڑی بیضوی گولی کی طرح ہے جس کا وزن 1 سے 2 گرام ہوتا ہے اور یہ دبی ہوئی گولیوں کے اصول پر ہی تیار کی جاتی ہے۔ ان میں ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ اندامی نہانی کی رطوبت میں یہ تحلیل ہو جاتی ہے اور بتدریج تحلیل ہوتی ہے۔ بتدریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ حل ہوتی ہے، ایک دفعہ ایک ہی دم یہ حل نہیں ہوتی۔ اوپر کا خول جو ہوتا ہے وہ حل ہو جاتا ہے، نیچے والا خول کچھ دیر بعد، یعنی اس کے وقفے کا جو ٹائم رکھا ہوتا ہے اسی کے حساب سے 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے بعد یہ تحلیل ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ تحلیل ہوتی ہے، اس لیے اس کو بتدریج تحلیل ہوتی ہے کے نام سے پکارتے ہیں، تاکہ دیر تک اثر کرے۔ استعمال سے پہلے اندام نہانی کی گولی نما شیاف کو گرم پانی میں ڈبو دیتے ہیں تاکہ داخلے میں آسانی ہو اور اندام نہانی میں دوا مناسب تقسیم ہو سکے۔ شیاف کی دیگر اقسام: شیاف کی کچھ اقسام ناک، کان اور پیشاب کی نالی میں کے لیے استعمال ہوتی رہتی ہیں، لیکن اب بہتر علاج آنے کی وجہ سے یہ ترک کر دی گئی ہیں۔ جنس نارجل کا تیل، گلیسرین اور جیلیٹن، پولیتھین اور گلائکول پولیمر۔ جنس نارجل کا تیل کوکاپٹر شیاف یا بتی بنانے کے لیے اساس کے طور پر عام استعمال ہوتا ہے۔ کوکاپٹر آپ کو بتا دیں تھوڑا سا کہ یہ گری یا کھوپرا، اس کا جو تیل ہوتا ہے نا اسے کوکاپٹر کہتے ہیں، کیونکہ یہ اس کا درجہ پگھلاؤ جو ہے وہ 25 سے 30 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، لیکن اس کی یعنی اس درجہ حرارت پر یہ ٹھوس ہوتی ہے۔ جب اس کی بتیاں اس میں دوا شامل کر کے بنا دی جاتی ہیں تو اس درجہ حرارت پر یہ بالکل ٹھوس ہوتی ہیں۔ یہ جسم کے درجہ حرارت پر پگھل جاتی ہیں، یعنی 37 سینٹی گریڈ ہوتا ہے تو جسم کے درجہ حرارت پر یہ آٹومیٹکلی پگھل جاتی ہیں اور اپنا کام، دوا جو اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کوکاپٹر شیاف یا بتی بنانے کے لیے اساس کے طور پر عام استعمال ہوتا ہے۔ اس میں شیاف کے اساس کی یہاں موجود ہیں، مثلاً عام درجہ حرارت یعنی 15 سینٹی گریڈ سے 25 سینٹی گریڈ پر یہ ٹھوس ہوتا ہے، لیکن 30 سے 35 پر پگھل کر نرم ہو جاتا ہے۔ یہ تیزی سے نہیں پگھلتا اور خارش یا خلش پیدا نہیں کرتا۔ شیاف
تیار کرتے وقت یہ احتیاط ضروری ہے کہ اسے 60 سینٹی گریڈ سے زیادہ گرم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تیزی سے ٹھنڈا کرنے پر اس کا نقطہ پگھلاؤ 25 سے 30 سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے۔ دوسری احتیاط جو مد نظر رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بعض ادویات مثلا سلور نائٹریٹ اور لیڈ ایسیٹیٹ مکمل شیاف کا درجہ پگھلاؤ بڑھا دیتے ہیں، پس فارماسسٹ مناسب اجزاء مثلا زیتون کا تیل یا نرم تیل ڈال کر مکمل شیاف کا درجہ پگھلاؤ مطلوبہ حد تک کنٹرول کرنا چاہیے۔ جب یہ کوکاپٹر پگھلتا ہے تو تیل کم گاڑھا ہوتا ہے۔ یہ خصوصیت اور تیل کار رطوبت کے ساتھ شامل یا حل نہ ہونا مل کر شیاف کو جسم سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس مشکل کو مد نظر رکھ کر ایسی اساس کو ترجیح دی جاتی ہے جو پانی میں حل پذیر ہو، کیونکہ ان میں باہر نکلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ آج کل تھیوبروما کوکا کا تجارتی استعمال کم ہو رہا ہے، ان کی جگہ پانی میں حل ہونے والے شیاف لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض ادویات کے لیے کوکاپٹر ایک بڑا اچھا بیس ہے۔ بعض اضافی چیزوں کے استعمال سے کوکاپٹر کی خامیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ گلیسرین والی جیلیٹن اندام نہانی کی شیاف کے لیے مختلف ادویات کے لیے ایک مفید بیس مثلا یورک ایسڈ، الکلی نما اور زنک آکسائڈ ہے۔ گلیسرین والی جیلیٹن کے شیاف نیم شفاف، لچکدار اور جیلیٹن ٹھوس ہوتے ہیں۔ ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ رطوبت میں حل ہو سکیں تاکہ عامل اجزاء جلدی حل ہو جائیں۔ پولی ایتھیلین گلائکول پولیمرز، اس میں ایک اچھے شیاف کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ یہ کیمیائی طور پر مستحکم ہے، خلش پیدا نہیں کرتا، پانی اور رطوبت میں حل پذیر ہے، درجہ پگھلاؤ اور سختی میں اس کی حدود وسیع ہیں۔ یہ مختلف اشکال میں دستیاب ہیں، مثلا مائع اور ٹھوس وغیرہ۔ ان کی ٹھوس شکل میں ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ شکل اور ظاہری طور پر پیرافین سے مشابہت رکھتی ہے، لیکن پانی میں حل پذیر ہیں۔ والسلام۔